الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اس وقت اگر آپ اقوام عالم پر نظر دوڑائیں تو آپ کے سامنے یہ بات آئیں گی کہ آج کے زمانے میں صرف دو محاذ ہے۔ ایک محاذ الحاد و کفر کا ہے، دوسرا محاذ اسلام کا ہے۔ جو لوگ محاذ اسلام پر ہے، جو لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، اس کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، جس کتاب کے اندر انسانیت کی زندگی گزارنے کے دستور کو اور منشور کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں جگہ جگہ ظلم و ستم کا دور دورہ ہے، غریبوں، محتاجوں، بے کسوں کو ستایا جا رہا ہے، ظالم دندناتا پھر رہا ہے، آج کے اس ماحول میں بھی انسانیت کو اسلام سے امید ہے۔ آج کے اس ماحول میں بھی دم توڑتی ہوئی انسانیت اس بات کو سمجھ رہی ہے، ہمارے لیے عافیت کی جگہ آغوش اسلام ہی ہے۔ اسی وجہ سے آج کے اس دور میں اگر مذہب اسلام کے ماننے والے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے شریعت کے حکام پہ عمل کرنے میں ذرا بھی چوک کرتا ہے، ذرا بھی غلطی کرتا ہے، اس غلطی کا انجام بہت ہی خطرناک ہوگا اور بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اس کے انجام اور بھیانک کو قرآن کریم نے جن الفاظ میں بیان کیا ہے، مجھے بھی انہی الفاظ میں دہرانا پڑے گا۔ قرآن کریم نے در حقیقت اس انجام کو اس چھوٹے سے معاشرے کے لیے بیان کیا تھا، جو معاشرہ مدینہ میں بن رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا معاشرہ، ہزاروں کا مجمع تھا، لیکن آپ جانتے ہیں اس معاشرے کے اندر صرف مہاجرین انصار ہی نہیں تھے، بلکہ اس معاشرے میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اور اوس اور خزرج، یہ مدینہ کے دو بڑے پرانے قبیلے تھے جن کے آپس میں بہت بڑی بڑی جنگیں رہتی تھی۔ یہ دونوں قبیلے کے لوگ بھی اسلام قبول کر لیے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی ان کے دلوں کے اندر انتقام کی آگ ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شاطر یہود نے ایک شخص کو تیار کیا اور کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ، ان قصیدے کو پڑھو جس سے ان کے انتقام کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ انہوں نے جا کر پڑھا، پڑھتے ہی ان میں انتقام کا جذبہ ایسا بھڑکا کہ تلوار نیام سے باہر آنے لگی۔ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اخوت اور وحدت اسلامی کا درس دیا اور انہیں بتایا۔ پھر آہستہ آہستہ انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوئی۔ سامعین، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ مدینہ میں جو معاشرہ تھا، ایک چھوٹا سا معاشرہ تھا جو ہزاروں کا مجمع تھا۔ ان کے پاس کوئی بڑی طاقت، کوئی بڑی حکومت نہیں تھی، لیکن اس کے مقابلے میں جو حکومتیں تھیں، بازنطینی حکومت، ساسانی حکومت، جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کے سامنے اس چھوٹے سے معاشرے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن ان سلطنتوں کے اندر جو ظلم ہو رہا تھا، لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے تھے، ان کی بھی امیدیں اس چھوٹے سے معاشرے پر پڑا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چھوٹے سے معاشرے میں رہنے والے انسانوں کو خطاب کیا اور کہا کہ اگر تم لوگ وحدت اسلامی کو نہیں اپناؤ گے، اخوت اسلامی کو نہیں اپناؤ گے، دنیا میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ دنیا میں انسانیت کو انصاف نہیں مل پائے گا، انسانیت دم توڑتی رہ جائے گی، سسکتی رہ جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں جو ظلم کا دور ہے، تاریکیوں کا دور ہے،
لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، کسی کی عزت کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس دور میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے معاشرت کے اندر اسلام کو زندہ کرے، مسلمان اپنے معاملات کے اندر اسلام کو زندہ کرے، مسلمان اپنے اخلاق کے اندر اخلاق نبوی کو اپنائے، تبھی یہ مسلمان یہ اسلام دنیا کی رہبری کر سکتا ہے اور مسلمان اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن بن سکتا ہے۔ نہیں تو میرے بھائیوں، لوگ پریشان رہیں گے، دنیا میں انصاف قائم نہیں ہو پائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔